فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب مغربی تمدن کی ایک جھلک. یہ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم نے اس کا حصہ اول مکمل کر لیا ہے جو کہ کل 106 پیجز پر مشتمل تھا، اور اب ہم اس کا حصہ دوم جو کہ اب یہ دو ہی حصوں پر مشتمل تھی تو اس کا پارٹ 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں. والیوم 2 کہہ لیجئے یا حصہ دوم. یہ ہے تو ایک ساتھ ہی یہاں پر بائنڈ ہوا اس لیے صفحہ جات جو ہیں وہ اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلیں گے. تو میں اس سے پہلے کہ آپ کو فہرست سے آگاہی دوں میں یہ بتاتے چلوں کہ ہم نے پارٹ جو حصہ اول تھا اس کے کل 106 صفحات تھے، جبکہ پارٹ 2 حصہ دوم اس کے 190 پیجز ہیں. اور اب آئیے اب میں آپ کی سماعتوں کی نظر اس حصہ دوم کی فہرست کر دیتی ہوں. اس کی کچھ اس طرح ہے کہ ہم پڑھیں گے دنیاوی مشکلات کا حل پیج 107، کم نظری پیج 121، اسلام اور اقتصادی مشکلات پیج 130، مغربی تمدن میں اسلامی نقوش پیج 144، علمی و ادبی انقلاب پیج 148، طبابت پیج 154، دوا سازی پیج 158، اسپتال 160، کیمیا 162، ایجادات 166، ریاضیات 169، جغرافیہ 171، ہنر 173، الکحل اور اسلام 180، اسلامی و نسلی امتیاز 192، اسلامی عدالت و آزادی کا دین 196، پھر ہے جہاد اسلامی کی علت 211، اسلام کی نظر میں معاشرہ 235، طلاق در اسلام 253، متع 269 اور تعداد ازواج 278. یہ تو تھی جی فہرست، اور اب ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا فہرست میں حصہ دوم کا پیج 107 پہ سب سے پہلا ہے دنیاوی مشکلات کا حل، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اسلام کے پاس ہے، آئیے ذرا اسلام کو تلاش کریں. یہ سب ہیڈنگ کا حصہ ہے. اب پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ گزشتہ مباحث میں مغربی تمدن کا تجزیہ کیا جا چکا ہے. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلامی تمدن کے تجزیے و تحلیل کی طرف توجہ دی جائے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ دونوں کا مقابلہ کر کے یہ معلوم کیا جا سکے کہ بشریت کے تمام تقاضوں کو اسلام نے کس طرح حل کیا ہے. خداوند کریم سے مدد چاہتے ہوئے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ یہ بحث متلاشیان حقیقت اسلام کے لیے مفید و سبق آموز ہو. اگرچہ منتخب شدہ انادین عین سے ہے، انادین کی ہر بحث بہت وسیع اور شرح و بساط کی محتاج ہے، لیکن محض اس لیے کہ قاری ان مباحث سے خستگی نہ محسوس کرنے لگے اس کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے تاکہ کسی حد تک متلاشی حق کے لیے سبب سکون ہو سکے. زندگی کے تمام شعبوں اور روحانیت کے مکمل جنبوں جیم نون بے و نون غنہ کی بے نظیر گہرائی اور جامعیت کے لحاظ سے اسلام نے جو نظام بشریت کے ہاتھوں میں دیا ہے وہ کسی اور نظام نے
وہ کسی اور نظام نے نہیں دیا، کیونکہ اسلام کے اندر تمام خیر و سعادت کے راستے موجود ہیں۔ اسلام اپنے حکیمانہ نظام سے تمام بشریت کے دردوں کا درماں کرنے والا ہے۔ عقل انسانی کی رسائی جن حدوں تک ممکن ہو سکتی ہے، معاشرے کے ان تمام شعبہ حیات میں احکام اسلام کی متانت واضح و روشن ہے۔ چونکہ قوانین اسلام کا بنیادی مقصد انسان کے تمام شعبہ زندگی کی تربیت کرنا ہے، اور عالم تربیت میں کسی بھی واقعیت کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اسلام تمام ان واقعیتوں کی طرف متوجہ ہے جو وجود انسانی سے متعلق ہیں۔ ماہیت انسان کے سمجھنے میں اسلام نے نہ تو آج کے انسان کی طرح سے اشتباہ الف شین تے بے الف ہے اشتباہ کیا ہے، اور نہ آج کے فاسد نظام سے آلودہ ہوا ہے۔ آج کے نظام نے انسان کے سمجھنے میں غلطی کی ہے، کیونکہ کبھی تو انسان کو مقام الوحیت سے بھی اوپر اٹھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان بے جا غرور اور خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، اور کبھی انسان کو پست ترین منزل یعنی غلامی میں پہنچا دیا۔ اس سے اس کا ہر قسم کا ارادہ و اختیار چھین لیا، اور مادی و طبعی ذاتیوں کے مقابلے میں اس کو مجبور و بےکس بنا دیا۔ بلکہ اسلام نے انسان کو اس کا صحیح مقام دیا ہے، اور بہترین و مناسب ترین صورت سے اس کی معرفی کی ہے، اور اس کی اہمیت و عظمت کو تمام موجودات کے مقابلے میں متعین کیا ہے۔ اسلام کے آئینے میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو عظیم ترین مقام کی حامل ہے، اور تمام مخلوقات میں اس کو ایک خاص منزلت حاصل ہے۔ اسلام نے بتایا کہ انسانی زندگی کا خاتمہ موت سے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی زندگی ایک زندگی جاوید ہے۔ اس میں دنیاوی اور اخروی پہلو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ روح و بدن میں اتنا مکمل اتصال و اتحاد قرار دیا ہے کہ عنصر روح و عنصر بدن میں کبھی شگاف نہیں پڑ سکتا، اور اسی لیے اسلام نے دونوں جہان کے روشن ترین پروگرام کو پیش کیا ہے، اور اسلام انسان کی ابدی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ہم آگئے پیج 109 پر۔ اگرچہ نوامیس یا تو یہ نوامیس ہے یا نوامیس ہے، عمومی اور دنیاوی تغیر کے باوجود اسلام کے عقائد اور اخلاق احکام تمام چیزوں پر ابدیت کا سایہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ مگر پھر بھی مسائل امروزہ معاشرے کے ضروری موضوعات پر آزادی فکر و خیال و اجتہاد کے دروازے کلی طور پر کھول رکھے ہیں، تاکہ متغیر زندگی کے حالات کو نامغیر قانون شریعت کے سانچے میں ڈھالا جا سکے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان ایسی خواہشوں کا مالک ہے جو سراسر مادیت سے مربوط ہیں، اور اسی کے ساتھ اس میں ایسی تمنائیں و جذبات بھی موجود ہیں کہ جو مادیت کی قید و بند کو توڑ دینا چاہتے ہیں اور ارتقاء کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ انسانی جسم و روح و عقل ہر ایک کے الگ الگ تقاضے ہیں، لہٰذا نہایت توجہ اور غور و فکر کے ساتھ ایک مصلحت کو دوسری مصلحت پر مقدم کیے بغیر ان کی طرف ملتفت رہنا چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اسلام انسان کی ہمہ جانب سعادت اور تمام مادی و معنوی تقاضوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ انسان کے فطری تقاضوں کی سرکوبی کیے بغیر اور مادی رشتوں کو قطع کیے بغیر امکانی حد تک آدمی کی طہارت و پاکیزگی طبیعت کا خیال رکھتا ہے۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ دو متضاد قطب کے درمیان ایک معتدل راستہ ہے، نہ تو ان عقائد و نظاموں کا قائل ہے جن کا مطلب رہبانیت اور فطری تقاضوں کی سرکوبی ہے، اور نہ حیوانیت کی حد تک آزادی و بے راہ روی جن کا ایک گروہ اب یہاں پہ نام ہے ایک گروہ فرویڈپن ہجے کر لیتے ہیں، فیرے واو حمزہ یہ ڈال یہ نون اچھا فرویڈین وغیرہ قائل ہیں، اس کی اجازت دیتا ہے۔ عالم تصورات میں ایک خیالی تھیوری کا نام اسلام نہیں ہے،
اسلام انسانی روش زندگی کی تصحیح کرنے سواد ہے یہ ہے تصحیح کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود ایک پرمانی زندگی کا موجد میم واو جیم دال بن کر آیا ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جو جامع ہونے کے ساتھ متحرک و ساز زندگی لیے ہوئے ہے۔ اسلام تنہا وہ زندہ سسٹم ہے جو زندگی کے بارے میں جامع طرز فکر رکھتا ہے۔ اسلام تمام مسلک و مکتبہ فکر کے درمیان جامع تر اور قوی تر آئیڈیالوجی پیدا کر سکتا ہے جو اپنے افق کی گہرائیوں کے لحاظ سے ان سب پر تفوق و برتری رکھتا ہو۔ پیج 110۔ اسلام نے خالص مادی طرز فکر کو رد کر دیا ہے اور مادے و اقتصادیات کی اولیت الف واو لام واو یہ تے اولویت اور اصل لذت کو خوشبختی و سعادت کی بنیاد نہیں مانتا۔ اصولی طور پر آج کی موجودہ دنیا میں ان موجودہ نظام کا کہ جن کے پاس زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے اور جن کے پاس مادیات کے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی اور کلی طور پر مخالف ہے۔ اسلام انسان کو مادیت کی چار دیواری میں قید نہیں کرتا کیونکہ اس کی دعوت کی بنیاد اسے کہیں زیادہ بلند اور وسیع ہے، بلکہ مختلف لحاظ سے زندگی کے ہدف عالی سے غافل نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد ایسے معنوی روحی اخلاقی اصول پر رکھی گئی ہے جو عام و خاص ہر انسان کے مقتضیات میم قاف تے زوئی یہ الف تے کے مطابق ہے، اور اسلام نے اجتماعی تعاون و ہمکاری ہے میم کاف الف رے چھوٹی کے ساتھ ساتھ معیار زندگی کو بہت اونچا کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ فرد و اجتماع کو محدود دائرے سے نکال کر زندگی کے اعلیٰ اقدار کی تلاش و جستجو پر آمادہ کرتا ہے اور انسانی قوتوں کو تکامل و ترقی کی طرف کھینچتا ہے۔ اسلامی تربیت کی بنیاد اس طرح رکھی گئی ہے کہ انسانی عواطف عین واو الف طیف عواطف کا تصفیہ و تہذیب کر کے ان کو صحیح راستے پر ڈال دے اور اس مقصد کے حصول کے لیے مکمل بصیرت کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ آدمی کے مزاج و طبیعت کے اندر جو محرک عوامل موجود ہیں ان کو فطری تقاضوں اور اصلی ضرورتوں کے مطابق ایک مخصوص و منظم طریقے پر لاتا ہے اور ہر ایک عامل کا اس کے لحاظ سے اہتمام کرتا ہے۔ تند و تیز میلانات پر مختلف وسائل کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے تاکہ یہ خواہشات عقل کو اسیر و محبوس میم ہے بے واؤسین کر کے آدمی کے سرنوشت وجود کو اپنے تابع کر لیں اور اس طرح سے انسان کو ہولناک ہلاکت میں گرانے سے بچاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہر فرد کی معقول کامیابی کو جائز سمجھتا ہے۔ اس طرح انسان بنائے زندگی اور پیش رفت حیاتی میں مسلسل اپنی کچھ قوت کو زندگی کی برقراری کے لیے صرف کر سکتا ہے اور کچھ قوت کو روحی میلانات اور معنوی تقاضوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ جب افراد کی طبیعت و فطرت کے اندر یہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی تو فرد و اجتماع دونوں منظم ہو جائیں گے اور دونوں کی رفتار معتدل ہو جائے گی اور انسان کی پوری زندگی معیاری ہو جائے گی، اور چونکہ اس تربیت کی بنیاد عقلی بنیادوں پر ہے اس لیے عقائد کے پاک اور اوہام سے خالی سلسلے کی طرف دینی تبلیغ ہوتی ہے اور ایسے عملی قوانین و اخلاقی فضائل کی طرف دینی تبلیغ ہوتی ہے جس کی صحت کا ہر انسان خدا داد عقلی قوت سے ادراک کر سکتا ہے۔ اسلام کی ساری تعلیم اور ساری تکلیف ہر فرد کی طاقت و قوت کے اندر ہی اندر ہے۔ احکام کے نافذ کرتے وقت بشری طاقت و قوت کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسلام کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے ارادے و توانائی کے لحاظ سے دیے گئے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں ہے کہ آج کے دور میں حقوق کا دار و مدار رائے عامہ کے اوپر ہے۔ ڈیموکریسی نظام قانون کی بنیاد رائے عامہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی 51%
بریکٹ کلوز پر ہے، 51% پر ہے۔ معاشرے کی قسمت کا فیصلہ رائے عامہ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں کیا جاتا۔ اس دور میں اقلیت 49% کی رائے ناقابل اعتنا الف عین تے نون الف حمزہ سمجھی جاتی ہے، چاہے اقلیت کی نظر کتنی ہی دقی دال قافیے عین اور واقعیت رکھتی ہو، واو الف قاف عین یہ تے رکھتی ہو۔ مختصراً یہ ہے کہ آج کی متمدن دنیا رائے عامہ ہی کو معاشرے کا مقدس ترین ذریعہ سمجھتی ہے۔ بقول علامہ اقبال کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں اور تو تولا نہیں کرتے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تمام ارزش ہائے مادی و معنوی کی برگزشت آخر کار پبلک کی رائے ہوا کرتی ہے، لیکن تشریع تیشین رے یہ آئین اور وضع قانون کا حق اسلامی نقطہ نظر سے خدا اور صرف خداوند قدوس کو حاصل ہے۔ پیج 112۔ یہاں بے بند و بار جمہوریت کے خواہشات پر کوئی قانون وضع نہیں کیا جاتا۔ اسلامی نظریے میں قانون گزاری مقام الوحیت سے الگ کی ہی نہیں جا سکتی۔ الوحیت الف لام واو ہے یہ تے، الوحیت کے سلسلے میں اسلامی تصور کی شعائیں ساری دنیا میں آدمی کے تمام شعبہ جات حیات پر منعکس ہوتی ہیں۔ جس طرح پرستش و عبادت صرف خدا کے لیے ہے، اسی طرح حکومت مطلقہ، وضع قوانین، قہر و بندگان میں امر و نہی کا انفاذ بھی صرف خدا کی ذات سے مخصوص ہے۔ کسی بھی فرد کو خواہ وہ کتنا ہی اہم ہو، وضع قانون یا انفاذ اور اوامر کا حق نہیں دیا گیا، اور یہ بات کتنی غیر دانشمندانہ ہے کہ لائق عبادت تو خدا کو سمجھا جائے اور نظام زندگی کا دستور از خود بنایا جائے اور ہر جگہ خدا کے دستور کی اتباع کی جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ حاکمیت کے موضوع میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں خود قوانین وضع کر لے۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے تمام شعبوں میں حق کا بول بالا رہے، حق کی حکومت رہے، کیونکہ حق کسی بھی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حالت کا پابند نہیں ہے، بلکہ یہ قیمتی لباس صرف قامت انسانی کے لیے سلا گیا ہے۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے کہ یاد رکھیے کہ قامت انسانی جتنی پیچیدہ و پراسرار ہے، اتنی ہی آدمی کی زندگی سے مربوط قوانین بھی پیچیدہ و پراسرار ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ وجود انسانی کے تمام پرپیچ اسرار اور معاشرے کے روحی و جسمانی روابط سے پیدا ہونے والے پیچ در پیچ کیفیات سے پورا واقف و مطلع ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ لغزش گناہ یا گناہ سے محظوظ ہے اور انسان کی تمام سعادت و نیک بختی سے کما حقہ آگاہی رکھتا ہے۔ پیج 113۔ چونکہ انسانی علم و دانش محدود ہے، اس لیے انسانی وجود کا معمہ جوں کا توں ہی باقی ہے، حالانکہ دانش مندوں کی طرف سے وجود انسانی کے راز کو منکشف کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ تلاش جستجو کی گئی ہے۔ مشہور معروف ڈاکٹر الیکسس کیرل ہے، میرے خیال ہے الف لام کاف سین سین الیکسس کیرل، لکھتا ہے کہ انسان نے اپنے پہچاننے میں ضرورت سے زیادہ توجہ دی اور کوشش کی، لیکن اس سلسلے میں دانش مندوں، فلاسفروں، بزرگوں، شعراء کی طرف سے جو معلومات مہیا کی ہیں، ان سے ہم اپنے اندرونی عالم کے بعض معین جہات، میمین یہ نون اور زیر ہے، پھر معین جہات کو تو پہچان سکتے ہیں، لیکن اپنے سراپا کو اب تک نہیں پہچان
پائے۔ ہماری نظر میں انسان ایک ایسا مرکب موجود ہے جو ہمارے ہی بنائے ہوئے وسائل و آلات کے ذریعے سے مشخص تو ہو گیا ہے، لیکن اس مرکب کے اجزاء کے گرد و پیش اتنے حالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان سے ہم حقائق کو نہیں درک کر پائے، اور یہی مجہولیت ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مزید تلاش جاری رکھیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری بے بسی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ بہت سے سوالات کو تو خود اہل فن یعنی جو لوگ نوع بشر کے مطالعے میں مشغول ہیں ابھی تک نہیں حل کر پائے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے باطنی دنیا کے بہت سے میدان ابھی ایسے باقی ہیں جو تسخیر نہیں کیے جا سکتے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ بات بھی بدیہی ہے، بے دال یہ ہے چھوٹی، بدیہی ہے کہ دانش مندوں نے انسان کا مطالعہ کر کے جو کچھ بھی سمجھا ہے وہ کچھ نہ ہونے کے برابر ہے، گویا ہم ابھی خود شناسی کے بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اسلام موجود ناشناختہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جب ہم انسان کے کامل اسرار کو اب تک نہیں پہچان پائے تو ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم ایسے قوانین بنا سکیں کہ جو 100% نوع انسانی کے مفاد میں ہوں۔ پیج 114۔ اور جو مشکلات بشری کے انبوہ کو عادلانہ طریقے سے حل کر سکیں۔ اس سب سے زیادہ واضح دلیل دانش مندوں کی وہ حیرت و پریشانی ہے جو ان کے لیے نت نئے دن نو بنو مشکلات کی صورت میں نمودار ہوتی ہے اور مرتب شدہ قوانین کو تغیر و تبدل پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ناگزیر باتیں درمیان میں ہیں جن کی وجہ سے ہم قانون ایجاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مثلاً انسان میلانات طبعی و خواہشات نفسانی، مالی منفعت میم نون فے عین تے منفعت، حب جاہ جیم الف ہے جاہ، معاشرے میں رہنے سہنے کی وجہ سے مخصوص افکار سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قوانین وضع کرتے وقت اپنے نظریات خواہشات نفس کو دخل دے کر رہے گا، اور دانستہ یا نادانستہ وہ ایسے قوانین بنائے گا جس میں ان کے مفادات کی جھلک ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسا قانون بنانے والا نہیں ہے جس کے نظریات کی چھاپ قانون پر نہ پڑی ہو، اور نہ ایسا کوئی قانون اب تک بنایا جا سکا ہے جس میں قانون بنانے والے کے نظریات، جذبات، محبت و نفرت کی چھوٹ نہ پڑی ہو۔ ہر قانون بنانے والا چونکہ مخصوص عواطف و نظریات کا حامل ہوتا ہے، اس لیے قانون بناتے وقت اپنے نظریات کو ٹھونسنا چاہتا ہے۔ ارسطو نے قانون بناتے وقت کبھی تو اپنے نفرت و کینے کا اظہار جو اس کو افلاطون سے تھا کیا ہے، اور کبھی سکندر سے اپنی محبت و رجحان کا اظہار کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ افلاطون چونکہ اب اس میں ہجے کرتے ہیں، الف مد آ تے ہے یہ نون زے اوتھنس قوم کے استبداد سے متنفر تھا، اس لیے اس کے قوانین میں اس نفرت کا احساس بھی موجود ہے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قانون بناتے وقت کے بنانے والے نہیں ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ قانون بنانے والے کے نظریات داخل ہو جاتے ہیں، اور کبھی تو صرف پورے کا پورا قانون بنانے والے کے نظریات کا ہی تابع ہو جایا کرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، روح القوانین، صفحہ نمبر 593۔ آج کی دنیا میں آزادی، برابری جیسے خالی نعرے تو ضرور لگائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کو کسی قیمت پر نہیں چھپایا جا سکتا۔ چنانچہ عصر جدید میں وضع قوانین کے سلسلے میں رائے عامہ ہی ظاہری و خیالی سیاست کا چہرہ ہے۔ پیج 115۔ لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت رائے عامہ نہیں ہے، بلکہ حکمران طبقے کی رائے ہے جس نے عوامی رنگ اختیار کیا ہے۔ ہنری فورڈ اپنے ملک کے لیے درحقیقت دنیا میں ڈیموکریسی کی ابتدا یہیں سے سمجھی جاتی ہے۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ہنری فورڈ اپنے ملک کے لیے درحقیقت دنیا میں
یا اچھا ایک بڑا سا ڈیش ہے، اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ در حقیقت دنیا میں ڈیموکریسی کی ابتدا یہیں سے سمجھی جاتی ہے. پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے ہنری فورڈ کہ مارچ 1926 میں انگلستان کے اندر جب رائے عامہ شدت اختیار کر گئی اور حکومت نے اپنی پوری کوشش اس کے ختم کرنے میں صرف کر دی اور ناکام رہی، تو ایک مرتبہ اس قانون کا سہارا لیا گیا جس کو دولت مندوں نے بنایا تھا اور اعلان کیا گیا کہ یہ بات اصول مملکت کے خلاف ہے. بس پھر کیا تھا، پولیس اور فوج بندوق لے کر میدان میں آ گئی اور لوگوں کو بھوننا شروع کر دیا، اور اسی کے ساتھ ریڈیو، اخبار سب ہی نے آواز پر آواز ملانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ وہ حکومت ہے جو مزدوروں کی خدمت گزار ہے، اور اس کے بعد مزدور لیڈروں کو قید اور ضبطی مال کی دھمکی دی گئی. اب اگلے پیراگراف پہ ہم آئے ہیں، لکھا ہے روسی کمیونسٹوں کی مرکزی پارٹی کی 22ویں کانفرنس میں خروشچیف خیر واو شین چے یہ فے خروشچیف نے مزدوروں کے نظام حکومت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جب شخصیت پرستی تھی، اس سے اسٹالین کا دور مراد ہے. یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اسٹالین کا دور ہے. تو حزب دولتی بے ہے اور زبر ہے اس پر. حزب دولتی کی لیڈرشپ اور اقتصادی شعبوں میں بہت سے حاسد پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت آمرانہ حکم نافذ کیا جاتا تھا، حقیقت کو پامال کیا جاتا تھا، کام بہت احتیاط سے کیا جاتا تھا، مستقبل کا خطرہ لگا ہوا تھا، اور اسی لیے اس وقت چاپلوسوں، خاکساروں، غلط گو اور جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی تھی. مشرق و مغرب میں ان حکومتوں کا یہی عام طریقہ ہے، لیکن اس حقیقت پر رائے عامہ پارلیمنٹ کے بعد ہے قومی کمیٹی کا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ ان ظالموں کے سارے قوانین، چاہے وہ کمیونسٹوں کی حکومت ہو یا سرمایہ داروں کی، چونکہ آسمانی دستور کے مطابق نہیں بنائے گئے ہیں، اس لیے خواہ مخواہ اور ناگزیر طور پر اس میں حکمران طبقے کے مفاد کو پیش نظر رکھا گیا ہے. پیج 116 پھر لکھا ہے کہ جین جیکس روسیو، جیم یہ نون، جیم یہ کاف سین اور رے واو سین یہ واو، لکھتا ہے کہ ایسے قوانین جو تمام ملتوں کے لیے مفید ہوں، ان کے بنانے والے کو عقل کل ہونا ضروری ہے، جو انسانی شہوتوں کو دیکھتا ہو تو ہو لیکن خود اس سے متاثر نہ ہو، فطرت سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھتا ہو، مگر نباز، نون بے الف زواد اور بے کے اوپر تشدید ہے، نباز فطرت انسانی ہونا چاہیے. انسانی سعادت و نیک بختی میں وہ ہمارا محتاج نہ ہو، ہم اس کے محتاج ہوں. حوالہ نوٹ کیجئے، قرارداد اجتماعی صفحہ نمبر 336. اب لکھا ہے کہ مندرجہ بالا باتوں کے پیش نظر بہترین قانون کا وضع کرنے والا صرف ذات پروردگار عالم ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہی انسان کے اسرار وجود سے بخوبی واقف ہے. اس کو معاشرہ انسانی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور وہ تمام انسانوں سے بے نیاز ہے اور تمام انسان اس کے محتاج ہیں. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ معاشرے کے صحیح قوانین کو صرف ایسے شخص سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس پر خدائی الہام ہو اور جس کی ساری تعلیم سرچشمہ وحی کے تابع ہو اور جس کا تکیہ خدائے قدوس کے غیر محدود علم پر ہو. اگلے پیراگراف میں ہے کہ خدائی قانون اور بشری قانون میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ بشری قوانین کی بنیاد معاشرہ ہے. انسانی قوانین معاشرے کی حد سے باہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے ماورا کا تصور نہیں کر سکتا. لہٰذا ایسے تمام مسائل جن کا تعلق معاشرے سے نہ ہو، انسان ان کے لیے کیوں کر قوانین وضع کر سکتا ہے، اور باطنی اصلاح کیوں کر قانون کے ذریعے کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کو باطن کا علم ہی نہیں ہے. باطن کی خرابیاں جب عمل کی منزل میں آئیں اور اس سے معاشرہ متاثر ہونے لگے تب قانون بن سکتا ہے، مگر اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. اب اگر ایک فرد تمام روحی و اخلاقی مفاسد میں گرفتار ہے اور اس کا باطن مختلف قسم کے
نقائص کا مرکز ہے تو قانون کی زبان وہاں پر خاموش رہے گی۔ پیج 117۔ مغربی دنیا کی حکومت کے جتنے بھی قوانین ہیں سب کا دار و مدار انسانوں کے اعمال ہیں۔ لوگوں کی طہارت قلب، پاکیزگی نفس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، برخلاف اس کے اسلامی دستور کی شعائیں اتنی وسیع ہیں کہ جن کے حدود سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ اسلام معاشرے کے اصلاح کے ساتھ کل ہونے والی زندگی کی تربیت و اصلاح کی طرف متوجہ ہے، اور کل کے معنوی شخصیت کو اصل مان الف صاد لام اور اس کے نیچے زیر ہے اصل مان میم الف نون اصل مان کر اس کے لیے بھرپور توجہ کرتا ہے۔ اسلام کا مطمع نظر یہ ہے کہ معاشرہ منظم ہو، اخلاق پاک ہو، فکر و عمل صحیح ہو، روح کامل ہو۔ اسی لیے ہر چیز کے لیے اسی نے حکم دیا اور اپنے وسیع تر معنی کے لحاظ سے ہر جگہ حکومت بھی کرتا ہے۔ اسلام جس طرح دستگاہ آفرینش کے چھوٹے بڑے پیدا ہونے والے حالات میں نظم و سکون رکھنا چاہتا ہے، اسی طرح مادی و معنوی زندگی، فرد و معاشرہ نتائج میں بھی نظم و سکون برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انسان ان اصولوں سے کہ جو ان نظام آفرینش پر منطبق ہیں رتی برابر علیحدگی نہ اختیار کرے، کیونکہ ان اصولوں کی مخالفت تمام شعبہ انسانی کو درہم برہم کر کے رکھ دے گی۔ بشری قوانین میں انتظامیہ اجرائے قانون کرتی ہے، لیکن اسلام کے اندر اجرائے قانون کا ذمہ دار مضبوط و گہرا ایمان ہے۔ ان مقامات پر جہاں خدا کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سچا مسلمان اپنی ایمانی طاقت اور دینی ذمہ داری کی بنا پر اپنے فرائض کو بحسن وجوہ انجام دیتا ہے۔ صرف چند محدود جگہوں پر ان افراد کے لیے جو سست عقیدہ یا منافق ہیں وہاں اسلام انتظامیہ کا سہارا لیتا ہے۔ خلاصہ یوں سمجھیے کہ اسلام پاکیزگی قلب اور نیکی عمل دونوں کی ضرورت کا احساس رکھتا ہے اور پاک اعمال کی اچھی جزا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ خلوص پر مبنی ہوں اور ان میں ایمان کے سرچشمے سے استفادہ کیا ہو۔ سامعین، یہاں پر پیج 117 پر ٹائم بھی ہو گیا، حالانکہ ابھی یہ چیپٹر ختم ہونے میں 4 صفحات رہتے ہیں، تو اگر ہم اس وقت پڑھیں گے تو وہ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی ریکارڈنگ، تو ساتھ ہی اگلی ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ آپ بھی اگلے بٹن کو آن کیجئے تو اگلی ریکارڈنگ سن لیجئے، ساتھ ساتھ تسلسل قائم رہے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔